مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے جو حکایت بیان کی گئی، باز کا بادشاہ کے محل سے الوؤں کے بیچ میں جا کر پھنس جانا اور الوؤں کا اس باز کو ستانا، تکلیف پہنچانا، اور باز کا یہ کہنا کہ میں بادشاہ کا مصاحب ہوں، مجھے تکلیف مت پہنچاؤ، میرے ساتھ زیادتی کرو گے تو پھر بادشاہ میری سپورٹ میں تمہارے خلاف کارروائی کرے گا۔ تو وہ الو ہنسی اڑانے لگے باز کی ان باتوں کی کہ تجھ کو دیکھ اور بادشاہ کو دیکھ کیسی باتیں کر رہا ہے، تیری طرح کے ہزاروں باز بادشاہ کے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں۔ لیکن باز جو ہے سمجھا رہا ہے کہ میں بادشاہ کا قریبی ہوں، یہ مت دیکھو کہ میں ایک پرندہ اور ایک بادشاہ کیسے آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، وہ الگ جنس کا یہ الگ جنس کا، یہ مت دیکھو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ الگ جنس کے ہونے کے باوجود بھی بڑی مناسبت ہوتی ہے۔ میں کوئی ایسا ویسا باز نہیں ہوں، میں بہت ہی قریبی اور بادشاہ کا مصاحب ہوں، اس کا قریبی ہوں۔ اور جو ایسے بڑے بادشاہ کا محبوب ہو جاتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے بادشاہ اس کی مدد پر آتا ہے، اس کی سپورٹ کرتا ہے۔ یہ بات بیان کرتے ہوئے باز نے کہا تھا کہ میں سلطنت کا مالک ہوں، کیونکہ سلطنت کا مالک میرا دوست ہے۔ میں پیٹو نہیں ہوں، میں ایسی شیخی کرنے والا نہیں ہوں۔ تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح بادشاہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے اپنی کارروائی کرتا ہے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی۔ اب آگے ہم کیا بیان کیا جا رہا ہے وہ پڑھیں گے۔ طبل باز من ندائے ارجعی، حق گواہ من برغم مدعی۔ میری واپسی کے لیے ایک طبل بجایا جا رہا ہے کہ واپس آ جا، اے باز تو واپس آ جا، میرے پاس واپس آ جا۔ سرکاری طور پر یہ ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، بادشاہ یہ اعلان کر رہا ہے اپنے وزیروں، اپنے محل کے سپاہیوں اور اس کے ماتحت جو عہدیدار ہیں ان کے ذریعے مجھے ڈھونڈا جا رہا ہے۔ واپس آ جا کا طبل بجایا جا رہا ہے، اور یہ جو واپس آ جا ہے یہ قرآن مجید کا ایک جملہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے نفس مطمئنہ آ جا، رجوع کر، الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ تو جیسے مولا اپنے بندوں کو ارجی سے مخاطب کر رہا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ، تم راستہ بھٹک گئے ہو، تم چغدوں کے بیچ میں جا کر پھنس گئے ہو، وہ لوگ تم کو ستا رہے ہیں لیکن ہم تم کو ڈھونڈ رہے ہیں، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس لفظ کا آپ نے یہاں پر استعمال کیا، طبل باز من ندائے ارجعی، حق گواہ من برغم مدعی۔ میری واپسی کا طبل ہی یہ ارجعی کی آواز ہے، اور جو میری مخالفت ہو رہی ہے ہر طرف اس کا بھی اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ میرا بادشاہ مجھے جو ستایا جا رہا ہے اس کا بھی گواہ ہے، وقت آنے پر وہ اس کا حساب چکتا کرے گا۔ من نیم جن سے شہنشاہ دور ازو، لیک دارم در تجلی نور ازو۔ میں بادشاہ کا ہم جنس نہیں ہوں، اس کی جنس الگ ہے، میری جنس الگ ہے، میں پرندہ ہوں، وہ انسان ہے۔ اب یہ باز کہہ رہا ہے۔ اب آپ اس کا دوسرا جو پہلو ہے، کیریکٹر سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں گے تو بندہ کہتا ہے کہ وہ رب ہے، میں بندہ ہوں، ہم دونوں کی جنس ایک نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو میں اس سے جدا ہوں، وہ الگ میں الگ، وہ خالق میں مخلوق، وہ رب میں مربی، وہ مالک میں بندہ۔ اس حیثیت سے تو وہ الگ میں الگ۔ لیک دارم در تجلی نور ازو، لیکن تجلی میں جب وہ تجلی ڈالتا ہے تو پھر میں اس کا نور رکھتا ہوں اپنے اندر۔ اس حیثیت سے باز اور چغد برابر نہیں ہیں۔ نیست جنسیت ضروع شکل و ذات، آب جنس خاک آمد در نبات۔ ہم جنس ہونا جو ہے، جو میں نے کہا ہے کہ ہم ایک جنس کے ہیں، تو وہ صورت شکل کی وجہ سے نہیں ہے، ذات کی وجہ سے نہیں ہے،
جو اللہ کے نیک بندے اللہ سے جدا نہیں ہیں جو کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کی جنس ایک ہے، نہیں، وہ الگ جنس، یہ الگ جنس، وہ رب، یہ بندہ۔ جنس کے اعتبار سے ہم جنسیت نہیں ہے، صورت اور ذات کے اعتبار سے ہم جنس نہیں ہیں، لیکن مناسبت ہے، اس اعتبار سے ہم جنسیت ہے، دونوں میں بڑی مناسبت ہے۔ الگ الگ چیزوں کے درمیان بھی مناسبتیں ہوتی ہیں۔ اب اس کی آپ مثال دے رہے ہیں کہ کس طرح سے دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں جنس کے اعتبار سے، لیکن ان کے اندر کس قدر مناسبت ہوتی ہے۔ آب جنس خاک آمد در نبات، پانی الگ جنس ہے، مٹی الگ جنس ہے، لیکن جب پیداوار کی بات آتی ہے تو یہ مٹی اور پانی ہی کے ملاپ سے جھاڑوں کی پودوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ تو اگرچہ کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، مٹی کا پانی سے کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، مٹی ایک الگ ہی چیز، پانی ایک الگ ہی چیز، لیکن دونوں کی مناسبت پیداوار کا ذریعہ بنتی ہے۔ بعد جن سے آتش آمد در قوام، تب آرا جنس آمد است آخر مدام۔ بناوٹ میں آگ کی جنس ہوا ہے، ہوا آگ کی جنس ہو گئی ہے بناوٹ میں، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ہوا اور آگ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، ہوا چلتی ہے تو آگ بجھ جاتی ہے، لیکن بناوٹ میں کبھی کبھار یہ ہوا بھی آگ کی ضد بن جاتی ہے، آگ کی جنس ہو جاتی ہے۔ شراب آدمی کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے، حالانکہ شراب الگ چیز ہے، آدمی کی جنس الگ چیز ہے، لیکن آدمی جب شراب پیتا ہے تو اس کے اندر وہ چلی جاتی ہے اور جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ جن سے ماں چون نیست جن سے شاہ ماں، مائے ماں شد بہر مائے او فنا۔ ہماری جنس ہمارے شاہ کی جنس نہیں ہے، ہمارے بادشاہ کی جنس نہیں ہے، لیکن ہے کیا، ہماری ہستی اس کی ہستی میں فنا ہو گئی۔ جیسے شراب انسان کے پیٹ میں جا کر اپنا وجود ختم کر دیتی ہے اور انسان کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، انسان اس کو ہضم کر لیتا ہے، اب وہ ہضم ہو کے اس کے خون میں چلی جاتی ہے، شراب فنا ہو گئی لیکن انسان کے جسم کا حصہ بن گئی۔ تو ہمارا معاملہ بھی یہ ہے، ہم اپنی ذات کو اس کی ذات میں فنا کر دیتے ہیں، تو الگ الگ جنس ہونے کے باوجود اس کی ذات میں فنا ہونے سے ایک نیا وجود ہم کو مل جاتا ہے، اور وہ وجود باقی رہنے والا وجود ہوتا ہے۔ چوں فنا شد مائے ماں او ماند فرد، پیش پائے اسپ او گردم چو گرد۔ جب ہماری ہستی مکمل طور پر فنا ہو گئی، اب ہمارا وجود باقی نہیں رہا، تو ہم اور وہ مل کے اکیلے ہو گئے۔ پہلے کیا تھا، انسان الگ تھا، شراب الگ تھی، ایک گلاس میں انسان وہاں تھا، ایک گلاس میں شراب وہاں رکھی ہوئی تھی، انسان ادھر بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب شراب انسان نے پی لی یا شربت انسان نے پی لیا تو اب شراب ختم ہو گئی، اب وجود ایک رہ گیا، وہ انسان رہ گیا۔ تو پیش پائے اسپ او گردم چو گرد، اس کے گھوڑے کے پیر کے سامنے گرد کی طرح ہو جاتا ہے، فنا ہوتا ہے، گھوڑے کے پیر کے سامنے گرد بن جاتا ہے، جیسے گرد اڑ جاتی ہے، وہ بھی فنائیت میں اس درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ خاک شد جانو نشانی ہائے او، ہست بر خاکش نشانے پائے او۔ ہماری جان، ہماری زندگی، ہماری روح خاک ہو گئی، مل گئی، خاک میں مل گئی، اور اس کی نشانیاں، جو کچھ جان خاک میں مل جانے سے جو نشانیاں ہیں تو اس کے پاؤں کے نشان بن گئے۔ اب ایک سمجھیے کہ ایک مٹی ہے، مٹی بن گئی انسان کی جان گھوڑے کے پاؤں کے نیچے، اب گھوڑا اس کے اوپر چل کر جا رہا ہے تو گھوڑے کے پاؤں کے نشان اس مٹی کے اوپر پڑ جاتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں ہم، اس کے گھوڑے کے پاؤں کے نشان رکھنے والے۔ مٹی تو مٹی ہے، لیکن پہلے تو عام مٹی تھے، اب کیا ہو گیا، گھوڑے کے نیچے کی مٹی بن گئے، تو گھوڑے کے پاؤں کے نشان اس کے اوپر ظاہر ہو گئے۔ ایک انسان وہ ہے جو فنائیت کے درجے پر نہیں پہنچتا، وہ عام مٹی کی طرح مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن ایک وہ انسان ہوتا ہے جو مٹی تو بن گیا لیکن اس کے اوپر سے گھوڑا چلا گیا مالک کا، تو اب گھوڑے کے پاؤں کے نشان اس کے اوپر پڑ گئے، اور وہ گھوڑا معظم ہے، قابل تعظیم ہے، قابل اکرام ہے، تو اس کے پاؤں کے نشان بھی قابل احترام بن جاتے ہیں۔ پاؤں کے نشان کی بھی اہمیت ہے، ایسا نہیں کہ پاؤں کے نشان کی اہمیت نہیں ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ پاؤں کے نشان ہی تو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اتنی عزت دی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، نماز پڑھو وہاں جا کر۔ کیا ہے وہ؟ پاؤں کے نشان ہی تو ہے۔ تو جب پاؤں کے نشان بن جاتے ہیں تو وہ پتھر بھی مبارک ہو جاتا ہے،
تو یہ مت دیکھو کہ ہم فنا ہو کر مٹی ہو گئے، مٹی نہیں ہوئے، ایسی مٹی ہوئے جو پاؤں کے نشان والی مٹی ہے، وہ قابل تعظیم بن جاتی ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات کا معاملہ یہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ مٹی میں مل گئے، ہوا گیا، اب ہڈی باقی ہے نہ گوشت باقی ہے، عام مٹی کی طرح مٹی ہو گئی، سب مل گیا، اب وہاں پر کیا ہے؟ نہیں، اس کا جواب یہ ہے، عام مٹی کی طرح مٹی تمہیں نظر آ رہی ہے، لیکن جو گھوڑا ان کے اوپر گزرا اور جو نشان اس کے اوپر پڑ گئے، وہ مٹی بھی قابل تعظیم بن گئی، دوسری مٹی کی طرح مٹی نہیں ہے وہ۔ خاک پائے شو برائے ای نشان، اب آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس کے پاؤں کی خاک بن جاؤ نشان حاصل کرنے کے لیے۔ اگر تم کو وہ نشان حاصل کرنا ہے، اپنے اوپر مہر لگانی ہے، احترام اور تعظیم اپنی کرانی ہے، اپنا مقام بنانا ہے، تو مٹی بن جاؤ اور اس کے پاؤں کے نیچے کی مٹی بن جاؤ۔ تاشوی تاجے سرے گرداں کشاں، تاکہ تو عالی شان بڑے لوگوں کے سر کا تاج بن جاؤ۔ لوگ اس مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیں گے۔ جب سے کہ میں اپنے آقا کی نالین اٹھائے بیٹھا ہوں، ہر موڑ پہ میرے چرچے ہیں، ہر بزم پہ چھائے بیٹھا ہوں۔ تاکہ نفر بد شمارا شکل من، نقل من نوشید پیشس نقل من۔ بڑا خوبصورت انداز ہے یہاں پر، نقل من اور نقل من کو جو آپ نے بٹھایا ہے۔ میری جو ظاہری صورت ہے نا، انسانی جسم، جیسا تمہارا ویسا میرا۔ بعض کہہ رہا ہے کہ جیسے تم پرندے ویسی میں پرندہ، ہم سب انسان ہیں۔ اگر کیریکٹر سے ہٹ کے آپ حقیقت میں ادھر آئیں تو آپ دیکھیں گے ایک انسان دوسرے انسان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی انسان، ہم بھی انسان۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہرگز میری یہ ظاہری شکل و صورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اتنا یاد رکھو، ظاہر میں تو سب ایک جیسے ہیں، اور اسی ایک جیسے ہونے نے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو میری ظاہری شکل و صورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے تم کیا کرو، نقل من نوشید پیشس نقل من۔ نقل کہتے ہیں منتقل ہونا، انتقال اسی سے۔ نقل من، میرے نقل سے پہلے میرے نقل کو چکھ لو، میری حقیقت کیا ہے، میرے اندر کتنی مٹھاس ہے، وہ میری زندگی میں چکھ لو، ورنہ میرے نقل کے بعد یہ نقل چکھو گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ خاک پائے شو برائے ای نشاں، تاشوی تاجے سرے گردن کشاں، تاکہ نفر بد شمارا شکل من، نقل من نوشید پیشس نقل من۔ میرے نقل سے پہلے میرا نقل چکھ لو۔ اے بسا کسرا کہ صورت راہ زد، قصد صورت کرد بر اللہ زد۔ اے سننے والے انسان، بہت سے لوگوں کو یہ ظاہری شکل و صورت نے ہی گمراہ کیا ہے۔ لوگوں نے صرف شکل کو دیکھا، ظاہر کو دیکھا۔ کافروں نے یہی تو کہا، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جو ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں گھومتے ہیں۔ ان کو کس نے دھوکہ دیا تھا؟ وہی ظاہری شکل نے دھوکہ دیا تھا۔ ان کی زندگی بھی ان کی طرح دکھائی دیتی تھی، وہی ضرورتیں ان کی تھی، وہی ضرورتیں ان کی ہیں، یہ بھی وہی کر رہے ہیں، وہ بھی وہی کر رہے ہیں، یہ بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی پی رہے ہیں، یہ بھی پی رہے ہیں، وہ بھی سو رہے ہیں، یہ بھی سو رہے ہیں، وہ بھی تکلیف میں آ رہے ہیں، یہ بھی تکلیف میں آ رہے ہیں۔ ارے فرق کیا ہے ان میں ہم میں؟ جیسے ہم ویسے ہو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اسی نے دھوکہ دیا، یہ ہے ظاہری شکل۔ بہت سے لوگوں کو اسی صورت نے، اسی ظاہری شکل نے گمراہ کیا ہے۔ قصد صورت کرد بر اللہ زد، اور انہوں نے ظاہری شکل کو دیکھ کر اسی ظاہری چیزوں پر حملہ کیا تو گویا کہ اللہ پر حملہ ہو گیا۔ ظاہر کے اوپر فتوے دے دیے، ظاہر پر تنقید کر دی، ظاہر پر اعتراض کر دیا، تو یہ وہاں پہنچ گیا۔ آخر ہی جاں با بدن پیوست است، ہیچ ای جاں با بدن مانست است۔ آخر یہ جان اس جان سے ملی ہوئی ہے۔ اب تم اس جان کو دیکھ رہے ہو کہ یہ جسم کے ساتھ پیوست ہے، لیکن دوسرا جو اینگل ہے اس کا وہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ جو جسم کے ساتھ جو جان ہے جو تم کو دکھائی نہیں دے رہی ہے، وہ جان اس جان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تم کو وہی جان نظر نہیں آ رہی ہے تو وہ کس سے ملی ہوئی ہے، وہ کیسے نظر آئے گا؟ تم تو ظاہر کو دیکھنے والے ہو، وہ جان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جان جہاں کے ساتھ یہ جان ملی ہوئی ہے۔ ہیچ ای جاں بابدن مانست است، مگر تم کو جو دکھائی دے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے جان اور جسم یہ دونوں کے اینگل ہی دیکھا ہے،
ایک اینگل ہے جو جسم سے جان کی طرف ہے، جسم اور جان مل کے انسان بنا. اب یہ اینگل تم نے دیکھا ہے، اب اس میں بھی جو چیز تم کو نظر آئے وہ چیز جسم ہے، جان نہیں ہے. اب پھر وہ جان اور دوسری جان کا جو اینگل ہے وہ تو تم کو دکھائی نہیں دیتا ہے. تم یہ جان کو اور جسم کو دیکھ کر ان کی شباہت ہی ڈھونڈتے پھر رہے ہو. ادھر والا جان اور جان والا جو معاملہ ہے وہ تو تم کو پتہ ہی نہیں ہے. جان کبھی بدن سے مشابہ نہیں ہوتی، جان صرف جان سے مشابہ ہو سکتی. تاب نور چشم باپی ہست جفت، نور دل در قطرہ خون نہفت. اب آپ کچھ مثالیں دے رہے ہیں یہاں. آنکھ کے اندر جو انسان کے نور ہوتا ہے جس سے آدمی دیکھتا ہے، سائٹ، وہ آنکھ کی چربی سے ملی ہوئی ہے. آنکھ کے اندر جو روشنی ہوتی ہے جس سے آدمی دیکھتا ہے وہ اس آنکھ کی چربی سے ملی ہوئی ہے. لیکن انسان یہ آنکھ کی چربی سے نہیں دیکھتا. جو یہ آنکھ ہے ہمارے اندر، جو پتلی ہے، اس سے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس کے اندر جو نور چھپا ہوا ہے اس سے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ پتلی سے انسان دیکھتا ہوتا تو سب کی آئی سائٹ برابر ہونا چاہیے، کیونکہ آنکھ تو سب کے پاس ویسے ہی ہے. کسی کی کم کسی کی زیادہ کیوں ہے؟ ایک آدمی کی بینائی بڑی تیز ہے، اس کو کسی اینک کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی وہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے اینک لگانی پڑتی ہے. ایک آدمی تو وہ ہے جس کو آنکھیں ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتا. آنکھ تو سب کو ہے. تو جس کی آنکھ بڑی ہے اس کو اچھا دکھائی دینا چاہیے، جس کی آنکھ چھوٹی ہے اس کو کم دکھائی دینا چاہیے. تو آپ کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، اس آنکھ سے تو دکھائی نہیں دیتا، یہ تو چربی ہے. اصل جو چیز ہے جس سے دکھائی دیتا ہے وہ تو نور ہے آنکھوں کے اندر. لیکن یہ نور اور اس آنکھ کی چربی کے درمیان لنک ہے، تبھی انسان کو دکھائی دیتا ہے. اگر وہ نور کان کے اندر آ جائے تو دکھائی نہیں دے گا. آنکھ کی چربی کا نور ہے، آنکھ کی چربی سے ہی دکھائے گا. تو نور الگ چیز ہے، یہ چربی الگ چیز ہے، لیکن دونوں کی مناسبت سے نظر آ رہا ہے. نور دل در قطرہ خون نہفت، دل کا نور خون کے قطرے میں چھپا ہوا ہے، وہ دل کا نور ہے. شادی اندر گرداؤ غم در جگر، عقل چوں شمع درون مغز سر. خوشی، انسان کی جو خوشی ہے وہ اس کی گردے میں چھپی ہوئی ہے، اور غم جو ہے اس کے جگر میں چھپا ہوا ہے. لیکن یہ خوشی اور یہ غم آپ جگر کھول کے دیکھو، گردہ کھول کر دیکھو، نہیں دکھائی دے گا. عقل چوں شمع درون مغز سر، اسی طرح انسان کی جو عقل ہے وہ اس کے دماغ میں چھپی ہوئی ہے، لیکن دماغ کھول کے دیکھو کوئی عقل نظر نہیں آئے گی. ایک چیز ہوتی ہے دماغ، انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ برین. ایک چیز ہوتی ہے مائنڈ. اب یہ مائنڈ کہاں ہے؟ برین میں ہی ہے، لیکن دکھائی نہیں دیتا کسی کو. دونوں کے ساتھ مناسبت ہے. مگر رائحہ در انف منطق در لسان، رائحہ خوشبو، انف کہتے ہیں ناک کو، رائحہ در انف، ناک کے اندر وہ ہے احساس، سونگھنے کا احساس ناک کے اندر ہے، اور ناک کی وجہ سے انسان سونگھتا ہے. لیکن آپ دیکھیے ناک کے اندر کیا ہے، جھانک کر دیکھیے، وہی ایک جسم کا ٹکڑا ہے جس کے اندر ہوا پاس ہو رہی ہے، اور ویسی ہوا تو منہ میں بھی پاس ہو رہی ہے، لیکن منہ سے آدمی نہیں سونگھ سکتا. منطق در لسان، اور زبان کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے. زبان بول رہی ہے تو کہاں سے بول رہی ہے؟ زبان تو عام جسم کے حصوں کی طرح کا ایک عضو ہے، گوشت ہے وہ بھی صرف. مگر یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں؟ کہیں نہیں دکھائی دیتی، لیکن ان کے ساتھ مناسبت ہے. سننے کو کان سے، دیکھنے کو آنکھ سے، بولنے کو منہ سے، سونگھنے کو ناک سے. یہی فرق ہے جسم اور روح کا. لہو در نفس و شجاعت در جنان، نفس کے مزاج میں کھیل کود، تماشا، انجوائمنٹ یہ بھرا ہوا ہے. غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، کھیلنا، تماشے کرنا، ہنسی مذاق کرنا، گھومنا پھرنا، آرزویں پوری کرنا، یہ چیزیں نفس کے اندر موجود ہیں، وہ بھی دکھائی نہیں دیتی. شجاعت در جنان، اور دل کے اندر بہادری ہے، بہادری چھپی ہوئی ہے. ای تعلق ہا نہ بے کیفست چوں، عقل ہا در دانش چونی زبوں. کیا یہ جو تعلقات میں نے بیان کیے ہیں یہ ناقابل بیان اور ناقابل مثال نہیں ہیں؟ کیا اب ان کو سمجھانے کے لیے بھی کوئی مثال دینا پڑے گا؟ دے ہی نہیں سکتے. بس اتنی ہی مثال کافی ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ تو انسان کے اندر موجود ہیں. اب اس کو مزید مثالوں کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود سمجھ سکتا ہے. اور ناقابل مثال ہیں، اب تو اور کوئی مثال اس کی ہو ہی نہیں سکتی، اس کو بیان کیا نہیں جا سکتا اس سے زیادہ. عقل ہا در دانش چونی زبوں، اور انسان کی عقل اس سے زیادہ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، بس اتنا ہی سمجھ سکتا ہے انسان.
جان کل با جان جزو آسیب کرد، جاں ازو درے ستت در جیب کرد۔ وہ جو جان کل ہے، کل کی جان ہے، جان کل نے جان جز پر اپنے اثرات ڈال دیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو آپ کہہ رہے ہیں جان کل، سب کائنات کی جان، اور یہ جان جز ہے ہماری، اس جان کی ایک چھوٹی سی ایک جھلک۔ تو وہ جو جان کل ہے اس نے اس جان جز پر اپنے اثرات ڈالے ہیں، اسی لیے یہ کام کر رہا ہے سب کچھ۔ آنکھ کام کر رہی ہے، کان کام کر رہا ہے، ناک کام کر رہا ہے، منہ کام کر رہا ہے، سب کام کر رہے ہیں، وہ اسی اثرات کی وجہ سے۔ جان کل با جان جز آسیب کرد، آسیب کہتے ہیں اثرات کو، وہ اپنے اثرات ڈال دی ہیں، اسی لیے سب کچھ کام کر رہا ہے۔ جہاں ازو در ستت در جیب کرد، یعنی کہ جان جز نے، جان کل نے اثرات ڈال دیے، اب جان جز نے اس اثرات سے ایک موتی لیا اور اپنی جیب میں ڈال لیا ہے۔ جیسے آسمان سے پانی برستا ہے، خطرہ سی پی کے اندر جاتا ہے، سی پی اس کو پکڑ لیتا ہے تو موتی بن جاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے اثرات ڈال دیے انسان کے اوپر، انسان نے اس کو قبول کر لیے، اپنے اندر اتار لیے موتی بنا کر اور اپنے جیب میں ڈال لیے اور اس سے استفادہ کر رہا ہے۔ ہم چو مریم جاں ازاں آسیب جیب، حاملہ شد از مسیح دل فریب۔ یہ وہی بات ہے جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کے اوپر اس جان کل نے اپنا اثر ڈالا، اس کی تاثیر یہ پیدا ہوئی کہ اس حسین مسیح ان کے بطن میں آ گئے، وہ حاملہ ہو گئی اسی اثرات سے۔ آ مسیح نے کہ بر خشک و ترست، آ مسیح کز مساحت برترست۔ وہ مسیح نہیں، میں جس مسیح کی بات کر رہا ہوں وہ مسیح نہیں ہے جو زمین پر یا پانی پر ٹریول کرتا ہے۔ ٹریول کرنے والا تو پھر اس کا تعلق تو جسم سے ہوتا ہے، وہ تو ظاہری شکل ہے ٹریولنگ کی، میں اس ظاہری شکل کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس مسیح کی۔ آ مسیح ہے کز مساحت برترست، وہ مسیح جو مساحت سے بالاتر ہے۔ مساحت کہتے ہیں جگہ کو ناپنا، ناپ تول کرنا، کسی بھی چیز کو جب ناپ تول کرتے ہیں یہ اس سے آگے ہے، یہ دنیا جو ہے ناپ تول کی جگہ ہے۔ انہیں مساحت سے بالاتر ہونا کا مطلب یہ ہوتا ہے بیونڈ دا لمیٹیشن آف میجرنگ اسپیس، جہاں اسپیس ناپی نہیں جا سکتی اس کے آگے والے، وہ والے مسیح کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ بڑی خوبصورت شعر ہے، یہ مسیح اور مساحت کو آپ نے جو ملایا ہے بڑا خوبصورت ہے۔ آ مسیح ہے کز مساحت برترست، جو مساحت سے برتر ہے وہ مسیح۔ پس جانے جاں چو حامل گشت جاں، از چنی جانے شود حامل جہاں۔ تو یہ جان جب وہ جانے جاں سے اس طرح حاملہ ہو جاتی ہے جیسے کہ حضرت مریم ہوئی تھی، تو حضرت مریم کا تو وہ اسپیشل کیس تھا، لیکن انسان کی اپنی ایک جان ہے۔ اب وہاں پر وہ جو جانے جان ہے وہ جب اپنے اثرات ڈالتا ہے تو آپ اس سے حاملہ ہونے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو یہ انسان کی جان جب اس کے اثرات سے حاملہ ہو جاتی ہے تو پھر ایسی جان سے پوری دنیا بھر جاتی، پر ہو جاتی ہے، سب کچھ اس کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ پس جہاں زائد جہانے دیگرے، این حشر را و نمائد محشرے۔ تو پھر سارا جہان ایک اور جہان پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہے جان، جان کے اوپر جان جان نے اثرات ڈال دیے تو اب وہاں پر وہ اس کے اثرات سے حاملہ ہو گئی۔ اب حاملہ ہونے کے بعد ایک جہان جنم لیا، روحانیت کا ایک جہان جنم لیا، تربیت کا ایک جہان جنم لیا، تجلیات کا ایک جہان جنم لیا۔ تو اب وہ جنم لینے والا جہان ایک اور جہان تیار کرتا ہے، ایک نیا جہان جنم دیتا ہے۔ این حشرہ وانمائد محشرے، اور یہ جو دوسرے والا جو جہان ہے یہ محشر کی قیامت کے دن کی کیفیت کو اجاگر کرتا ہے، اس وقت جب کہ لوگوں کے اعمال اب جب چھپے ہوئے ہیں، ہر کسی کی نیکیاں ہر کسی کی برائیاں چھپی ہوئی ہیں، لیکن محشر کے دن سب کھل جائیں گے، کون کیسا ہے سب پتہ چل جائے گا۔ تو ایسے ہی جب وہ اثرات ڈالتا ہے جان کو، جب وہ حاملہ کرتا ہے اپنے اثرات سے، تو اب وہ جہان جنم لیتا ہے، اس سے جب دوسرے استفادہ کرتے ہوئے ایک نیا جہان پیدا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پہلے والے جہان کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ مطلب میں آپ کو اور کھل کر سمجھاؤں اچھا سمجھ میں آنے کے لیے، کہ جب کوئی قابل بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی نوازشات اس کے اوپر ہوتی ہیں،
علم، فضل، تقوی، پرہیزگاری سے اللہ تعالیٰ اس کو متصف کر دیتے ہیں، اس کے اوپر عنایتوں کی بارش ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے عنایتوں سے دوسروں کو فیض یاب کرتا ہے۔ اب وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کی عنایتوں سے، ان کی صلاحیتوں سے، ان کے اوپر جو کرم ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں، تو وہ بھی شائن ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ شائن ہو جاتے ہیں تو ان کا شائن ہونا ان کا پتہ دیتا ہے۔ جب یہ ایسے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے؟ اسی لیے تو کہا جاتا ہے مرید کو دیکھ کر مرشد کا اندازہ کرو۔ تمہارے ساتھ اتنا کرم ہے تو تمہارے پیر کے ساتھ کتنا ہوگا؟ کسی نے کہا ہر عاشق خواجہ رکھتا ہے عشاق ہزاروں گرد اپنے، پھر وہ اپنے اثرات لیتا ہے، پھر دوسروں کو فیض یاب کرتا ہے۔ الفت کی ہے مقناطیس اسد، خواجہ کا ہر ایک دیوانہ کیا۔ یہ میگنیٹ ہے، یہ ایک میگنیٹ کا پاور ہے، میگنیٹزم ہے، لوہا ہے، بھلے ہی آپ لوہا ہے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم الو ہے مگر باز بن جاؤ، جیسا گزشتہ درس میں ہم نے سنا تھا، تم الو ہو لیکن باز بن جاؤ، تو تم لوہا ہو، میگنیٹ بن جاؤ۔ میگنیٹ کے ساتھ اتنا رہو، اتنا رہو، اتنا رہو کہ تمہارے اندر مقناطیسی اثرات آ جائیں۔ اس کے بعد پھر تم جب دوسرے لوہوں کے پاس جاؤ گے تو پھر لوہے تمہارے پاس اٹریکٹ ہو جائیں گے، کیونکہ تمہارے اندر وہ مقناطیسی پاورز آنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ میگنیٹزم کا خاص اصول ہے، یہ قاعدہ ہے۔ تا قیامت گر بگویم بشمرم، من ز شرح این قیامت خاسرم۔ اگر قیامت تک میں بیٹھ جاؤں اور یہ ساری باتیں تم کو بیان کرتا رہوں اور گناتا رہوں، تب بھی میں اس قیامت کے جو اثرات ہیں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ قیامت والے اثرات، قیامت تک اگر میں بیٹھ جاؤں تو وہ قیامت والے اثرات، اس کا جو اس اثرات سے جو اثرات پڑ رہے ہیں اس کا بیان نہیں کر سکتا، عاجز ہوں۔ تا قیامت این قیامت را اگر، شرح گویم خاسر آیم اے پسر، اے میرے بیٹے قیامت تک اگر اس قیامت کی میں شرح کرتے بیٹھ جاؤں تو میں نہیں کر سکتا۔ این سخن ہا خود بے مانا یا ربیست، حرف ہا دامے دبیں شیری لبیست۔ یہ جو باتیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بالکل یا رب کے معنوں میں ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو جیسے جیسے وہ اللہ کو یاد کرتا جاتا ہے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اس کا قرب اس کو حاصل ہوتا جاتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنا، یا رب یا رب یا رب کہنا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، تو وہ فیض یاب ہوتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حرف ہاتھ دامے دبیں شیری لبیست، ان کے جو حرف ہیں وہ محبوب کی گفتگو کا جال ہیں۔ مطلب یہ کہ تم اللہ کے اس نیک بندے کے ساتھ جو بیٹھتے ہو، اس کی باتیں سنتے ہو، تو تمہارا بیٹھنا اللہ کو یاد کرنے کی طرح ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اللہ 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 کریں گے تو اللہ کو یاد کرنا کہلائے گا۔ اللہ کے محبوبوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی باتیں سننا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ ان کی جو منہ سے نکلنے والی پیاری پیاری باتیں ہیں وہ اسی محبوب کی گفتگو کا جال ہے، اسی جال میں تم پھنسو گے۔ چوں کنت تقصیر پس چوں تنزنت، چوں کہ لبے کش ز یار اب می رسد۔ تو اب کوتاہی کیوں کرتے ہو، خاموش کیوں رہتے ہو، آگے بڑھو۔ کیوں کہ جب تمہارے یا رب کہنے کی وجہ سے وہاں سے لبیک کی آواز آ رہی ہے، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے مہربان، جب تو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے جواب دیتا ہے لبیک میرے بندے، کیا چاہتا ہے؟ تو جب جواب آ رہا ہے تو پھر تو پیچھے کیوں ہے؟ آگے بڑھ، کوتاہی چھوڑ دے، کاہلی چھوڑ دے، اس کو پکار۔ ہست لبیک کہ نتوانی شنید، لیک سرتا پائے بتوانی چشید۔ وہ اس کی لبیک وہ ایسی لبیک ہے جو آتی تو ہے لیکن سنائی نہیں دیتی۔ وہ اپنے بندوں کو کہتا ہے لبیک میرے بندے، کیا چاہیے تجھے بول، لیکن وہ بات اس کو سنائی نہیں دیتی۔ لیک سرتا پائے بتوانی چشید، لیکن اگر تو اپنی عقل کی آنکھ کھول کر، اپنے دل کا دروازہ کھول کر اپنے رب کے ساتھ اگر اس کو پکارے گا، آواز بھلے ہی نہیں آئے گی لیکن احساس تجھے ضرور ہوگا۔
تو چکھ سکتا ہے، کھا نہیں سکتا لیکن چکھ تو سکتا ہے اس آواز کو، لبیک میرے بندے کیا چاہیے۔ اب یہ جو بغیر سنے کے استفادہ کرنے والا جو مرحلہ ہے یہ کیسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں یک مسل آوردمت تا پے بری وستنی لبیک پنہا برخری۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک مثال بیان کرتا ہوں تاکہ تجھے پتا چلے کہ نہ سننے کے باوجود تجھے احساس کیسے ہو سکتا ہے اس لبیک کا، اور پھر تو اس مثال کو سامنے رکھ اور اس لبیک سے پھل کھا۔ تجھے کیا کرنا ہے؟ آم کھانے سے مطلب ہے نا، پیڑ کیوں گنتا ہے؟ ہم تجھے ایک مثال دیتے ہیں، ایک مثال بیان کرتے ہیں، اس مثال پر توجہ دے، غور کر، اس کے بعد پھر آرام سے پھل کھا۔ اب آپ مثال بیان کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی حکایت بیان کرتے ہوئے ایک مثال ہے۔ حکایت کیا ہے کہ ایک پیاسا آدمی دریا کے پاس موجود اینٹوں کی ایک دیوار ہے، اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، چڑھ کر اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ اب انہیں شدت کا پیاسا ہے، شدت کی پیاس ہے اور جان نکلی جا رہی ہے پیاس سے، لیکن اندر اتر کے پانی نہیں لے سکتا، تیرنا نہیں آتا، ڈوب جائے گا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ دریا کے قریب پہنچ جائے، لیکن کیسے پہنچے گا؟ دریا کے کنارے دیوار ہے اینٹوں کی بنی ہوئی، اور یہ چڑھ کر اینٹوں کی دیوار پر تو آ گیا، لیکن اب نیچے سے پانی کیسے لے گا؟ تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ دیوار کی جو اینٹیں ہیں ایک ایک اینٹ نکال کر پانی میں پھینکتا ہے۔ تو یہ دیوار پر چڑھنا کیا ہے اور اینٹوں کو پانی کے اندر پھینکنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے اور اس سے کیا نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں سنیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان